خالق و مالک، وہی رازق اور قادر مطلق، وہی اکیلی ذات ہے جس پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا بنتا ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جس پر انسان توکل اور بھروسہ اور اعتماد و یقین کرے اور وہ ہستی اس کے اعتماد اور یقین کو پورا کرے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو ایک خوبصورت زندگی بنانے کا اصول سمجھایا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی مخلوق کو سمجھا، اور وہ اصول یہ ہے، زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کچھ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، اس کی آواز اونچی ہو سکتی، کچھ لوگ تانے دے کے پریشان کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اگر کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے تو اس کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ اللہ ذوالجلال ان تمام طعنوں سے تمہیں پاک کر۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے رب کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں محبت تیرا رب تیری پیدا کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک رب کی طرف سے بلاوا نہیں آ جاتا آپ کو فوکس کرنا ہے کہ میں نے عبادت میں کمی نہیں آنے دے۔ کتنا یہ خوبصورت علاج اور کتنا آسان علاج۔ جو زبان اللہ کی جتنی پاکیزگی بیان کرتی ہے اس شخص کے متعلق اللہ ذوالجلال لوگوں کے ذہن اتنے ہی صاف کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب اللہ کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ اس لیے جو انسان جتنے سجدے زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اسے تقرب الہی نصیب۔ ایک ہے فرض نماز کے سجدے، ایک ہے سنت اور نوافل کے سجدے۔ کبھی اکیلا سجدہ بھی کرنا چاہیے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ کسی خوشی کے ملنے پہ اللہ کے رسول کا طریقہ مبارک تھا، کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، آپ کو جب بھی خوشی ملتی آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن کو عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں، مغرب کی نماز ایک دن پڑھ کے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے، سنتیں ادا کی اور بیٹھے بیٹھے رب کو یاد کرتے کرتے سجدے میں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ابھی سر اٹھائیں گے، ابھی سر اٹھائیں گے۔ جب عشاء کی اذان شروع ہوئی تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھا۔ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے میں لذت مل جاتی ہے، وہ دنیا کی چیز میں وہ لذت موجود ہی نہیں۔ ایم اللہ کی قسم تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، خاص طور پر سحری کے اوقات میں جب ہر شخص جو ہے وہ کوئی نیند میں ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، اس وقت بچے بھی سو رہے ہیں، گھر والے بھی اگر سو رہے ہیں، آپ اس وقت جو سجدہ کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جس سے دل میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کے کسی بھی پکوان کے اندر آپ کو وہ لذت نصیب نہیں۔ کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی آواز اور شور نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سے اس وقت ہم کلامی کا شرف ملتا ہے انسان، اس کی کیسی ہی لذتیں ہیں، اللہ سب کے نصیبے میں فرمائے۔ آج کے اس پرتشویش ماحول کے اندر جس طرح ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے جس کو دنیا بھول گئی، جس عبادت کو توکل کہتے ہیں، اللہ پر یقین کہتے ہیں، اللہ پر اعتماد کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی عبادت۔ اس یقین کے ختم ہونے کی وجہ سے ہر شخص کو اس قدر خوف لاحق ہو گیا ہے، وہ یہی سمجھ بیٹھا ہے آج فلاں فوت ہوا ہے تو ظہر کے بعد میری باری آ جانی ہے۔ میرے پیارے بھائی، باری جب آنی ہے تو اللہ نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کرنا، وہ تو لکھا ہوا ہے اللہ نے، لیکن
لیکن یاد رکھنا اللہ نے جو لکھا ہے وہی نافذ ہوگا، وہاں میرا اور آپ کا کوئی بس چلنا ہی نہیں۔ اس لیے اس ذات پہ یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد کرنا، اسے ہی قابل اعتماد ذات سمجھنا، یہ ایسی عبادت ہے یہ اللہ ہر ایک کو نصیب ہی نہیں کرتا، لیکن جس کے نصیبے میں ہو جائے اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں کبھی گرنے نہیں دیتے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ والاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، اس قدر انسان کا پختہ مائنڈ بن جائے، اس کو لفظش بھی کبھی نہ آئے، مائنڈ کیا بن جائے؟ نہیں، میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا، بات پہ پختگی سے ڈٹ جائے، جم جائے، بڑی سے بڑی بات مصیبت پریشانی آ جائے وہ کہے نہیں یہ مصیبت ہے، میرا رب تو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے اس کی حیثیت۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت پہ میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا جو یہ کائنات کا جو نظام، اس پہ ذرا نظر اٹھائیے آسمان کی طرف، نظریں ذلیل ہو کے تھک ہار کے نیچے آ جائیں گی، لیکن آسمان میں کوئی خلل نظر، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دنیا، جہاں بھی جاؤ اللہ کی مخلوق، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطائیں بھی کرتا۔ اور اللہ کا جو عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور ٹریلین فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں، 4 انگلیاں آسمانوں میں خالی نہیں، کہیں فرشتے رکوع میں ہیں، کہیں قیام میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، بیت معمور۔ اس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو حملۃ العرش ہیں، ایسے فرشتے جنہوں نے آسمان، جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے اور کان تک کا یہ فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے، جتنا سفر بنتا ہے وہ اس فرشتے کے کندھے سے کان تک کا سفر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے۔ اگر یہ سفر اتنا ہے تو فرشتہ کتنا بڑا ہو؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، نے 7 زمین 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے راوی کہتے ہیں کل خاتم فی الفلا، کھلے میدان میں اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی ہے، اور اس کرسی نے 14 کے 14 طبق جو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر کرسی اور عرش اتنا ہے اور فرشتوں کی بات سنی تو میرا اور تمہارا رب اور خالق کتنا بڑا، پھر اس کے انعامات کتنے بڑے ہوں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر ناممکن میرے اور آپ کے نزدیک اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، کیونکہ ساری بادشاہی تو اسی کے ہاتھ ہے، وہ تو اسی کے ہاتھ، وہ چاہے 9 دنوں کے بعد گری ہوئی بلڈنگ میں 9 دنوں کے بعد 1.5 ماہ کا بچہ زندہ نکال کے دکھا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے کنویں سے یوسف کو نکال کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو اسحاق کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور زکریا کے سفید بال ہو جائیں تو اس کو پھر بھی بیٹا عطا کر دے، وہ چاہے تو بند کمرے میں بے موت پھل مریم کو پیش کروا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز سے پھر بھی 2 کو بچا دے، ساری نشانیاں ہیں، کیا نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس رب پہ یقین نہ کرے، 200 250 400 450 مسافر منو سامان سمیت جہاز میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتا ہے، پرو پائلٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بسا اوقات خوش گپیوں میں بھی سوتے ہیں، بسا اوقات پائلٹ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، مسافروں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، دونوں ہی نظر نہیں آ رہے پائلٹ جو پیچھے بیٹھے ہیں، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے۔ اس مخلوق پہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، اس رب پہ اعتماد کہ اس کے پاس بھی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی آنکھ جو ابراہیم علیہ السلام کے لگائی گئی، جہاں آج بھی جڑی بوٹی نہیں ہوتی، اللہ نے گلشن کیسے بنا؟ کچھ ہوا ادھر اور ادھر دروازے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ
वसल्लम के दरवाजे पे खड़े थे ना कि आज बाहर निकलते जाएंगे मलिया मेट कर देंगे, अपने पैगंबर को निकाला और खड़े जो थे सिर्फ ये फरमाया शाहतिल वजूह, दोनों तरफ से खड़े ये कड़ियल नौजवान ये गुमाश्ते अंधे हो गए, कोई देख ही नहीं सकता। इसलिए अहले ईमान का वस्फ अल्लाह ने बयान किया है, ईमान की तकमील यकीन के बगैर होती नहीं है। हो बंदा मोमिन अल्लाह पे भरोसा ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं। नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। सच्चे मोमिन हैं ही वो जिनका अल्लाह पे यकीन बन जाता है, फिर कभी शक में मुब्तला नहीं हो। कहते हैं जो रब ने कह दिया ना होना वही। सारी दुनिया एक तरफ बात कह रही हो, अल्लाह की रसूल एक पर और उसके पैगंबर की बात एक तरफ हो, सच्ची बात वही होगी जो अल्लाह और उसके रसूल। कुरान मजीद की जब ये आयत उतरी, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बअदि गलबिहिम सयगलिबून बिज़अ सिनीन, रूमी उन पे गलबा हो गया, ईसाई जो है वो बुरी तरह उनको खत्म किया गया। जब ये आयत नाजिल हुई, सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमैया की बात होगी। उमैया काफिरों में अपने आप को सरदार समझता था। लो जी शर्त लग गई, सईदना अबू बकर अल्लाह के रसूल से सुन के गए थे कि अन करीब दोबारा ईसाइयों को बरतरी मिलेगी यहूदियों पर। अब जिसके दारुल खिलाफा की ईंट से ईंट बजा दी जाए, कोई कौम 6 से 9 साल में खड़ी हो सकती। और फिर उस दौर की उमैया ने कहा 10-10 ऊँटनियों की शर्त लगा ले। सईदना अबू बकर ने शर्त लगा ली। अल्लाह के रसूल को आगे बताया, कहा अबू बकर बिद्अ सिनीन, बिद्अ जो है ये 9 के लफ्ज पे बोला जाते, आप 6 साल नहीं 9 साल की शर्त लगा ले, खास 100 ऊँटनियों की लगा ले। काफिर हमेशा मज़ाहिर को देखता है, नजर ये आ रहा है, लगता ये है, तखमीना ये है, एक्सीमेंट ऐसे हुए हैं, फलाम के एक्सपीरियंस ये कहता है। ये मिजाज काफिरों का है। मोमिन कहता है अल्लाह ने फरमाया है, मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से निकला है। इससे बड़ी सदाकत अल्लाह ने जमीन पे नाज़िल ही नहीं। 9वें साल में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, जो फैसला था, जो कुरान में उतरा था, ईसाई दोबारा आ गए। कौन सच्चा निकला? इसने अल्लाह और उसके रसूल की बात को सच्चा समझा। यही यकीन है। दुनिया जहान के तजुर्बात फेल हो सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात कभी। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने इसलिए अपने पैगंबर के जरिए ये बात समझाई थी। अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, अल यकीन अल ईमान कुल, यकीन सिर्फ सच्चे मोमिन होने की निशानी नहीं, ये पूरा ईमान है। ये पूरा ईमान है जिसको नसीब हो जाए। और अबू बकर अल वर्राक़ कहा करते थे, अल यकीनु मलाकुल व बिही कमालुल ईमान। बंदे के दिल में अगर यकीन बादशाह बन जाए तो इस जैसा पुख्ता ईमान किसी और का होता ही नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने इन दर्जे बयान किए हैं। जुबान से अगर अल्लाह रसूल को माने, इसको मुसलमान कहते हैं। दिल की अथाह गहराइयों में ये मोहब्बत चली जाए, इस्लाम इसको ईमान कहते हैं। सबसे खूबसूरत ईमान उसको इहसान कहते हैं। एक्सीलेंस के दर्जे पे जाके इबादत करने वाला, जिंदगी गुजारने वाला, उसको मुहसिन कहते हैं, इहसानी कैफियत। और अल्लाह अज़्ज़ व जलाल फरमाते हैं, इहसान की कैफियत उन लोगों में पैदा होती है जिनके अंदर यकीन आ जाता। हुदा व रहमतुल लिल मुहसिनीन लदीना युकीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम बिल-आखिरति हुम यूक़िनून। ये कुरान हिदायत का पैगाम है। ये रहमत बनता है उनके लिए जो इहसान की कैफियत में जिंदगी गुजारते हैं। और उन मुहसिनीन की निशानी है, ना उन्होंने कभी नमाज में सुस्ती की है, न कभी ज़कात में मुंह बनाया है, खुशी से ज़कात देते हैं और उनका अल्लाह पे यकीन। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने उनके लिए एक और फजीलत बयान करवा दी है अपने पैगंबर के जरिए। सईदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं,
हैं अफदलुल अअमाली इंदल्लाह ईमानुन ला शक्क, सबसे अफजल ईमान उस इंसान का है जिसके अंदर यकीन है, उसे कभी शक नहीं आया। इससे बड़ा ईमान और अफजल ईमान किसी का है ही। ज़ुन्नून मिस्री इसलिए कहा करते थे जिसको ये यकीन नसीब हो जाता है उसकी लंबी ख्वाहिशें खत्म हो जाती। वो कहता है जब वक्त आएगा मेरा रब फैसला कर दे, क्या उस वक्त मेरा रब नहीं होगा, वे परेशान हो रहा। लंबी उम्मीद जब वो खत्म करता है तो इंसान को अल्लाह जाहिद बना देते। ज़ुहद आ जाता है तो अल्लाह उसकी जुबान पे हिकमत और दनाई को जारी कर देते। हिकमत और दनाई जब आ जाती है तो उसकी आखिरत पे नजर होती है, नताइज पे नजर होती है, उसके अमाल खुद ब खुद दुरुस्त होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। आज दुनिया में वही लोग ईमान लीडर है। ईमानी लीडरशिप नसीब ही उनको होती है जिनके अंदर दो वस्फ आते हैं, बर्दाश्त और यकीन। जिस बंदे के अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है और अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है वो कभी लीडर नहीं बन सकता। और इसी बात को कुरान ने बयान किया, वजअलना मिनहुम अइम्मतुन बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। हमने उन्हें तदा बना, लोगों को पैरोकार बनाया तो उन लोगों का जिनके अंदर दो वस्फ थे, अल्लाह की जात पे यकीन और बर्दाश्त करना उनको आ गया। अल्लाह ने उन्हें लीडरशिप के लिए चुन ली। अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत थी, जामिअ तिर्मिज़ी की रिवायत है 3479। दुआ जल्दी कबूल होती उसकी है जिसको जितना यकीन ज्यादा है इतनी जल्दी कबूल होती। हम जैसे बादशाह लोग बेचारे सोचते रह जाते हैं पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। जब अल्लाह पे इत्मीनान इतना गुहद कबूल कैसे हो। तो अल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजादा, अल्लाह से दुआ ऐसे करो कि ये कबूल होगी, यकीन करके करो कि ये कबूल होगी, जाया नहीं होगी, अल्लाह कबूल कर लेते। यानी कैसे वो दुआ करते थे लोग जिनकी फौरन कबूल हो जाती। यकीन था। यकीन क्या था? मेरा रब से ताल्लुक है, मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसकी बात मानने वाला हूँ, इबादत करने वाला हूँ। अल्लाह तो अपने बंदों से प्यार ही बहुत करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के सामने बावुजू होके बैठ के हाथ उठा के तो देखो, अल्लाह कभी हाथों को खाली वापस लौटाता ही नहीं, ये वादा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं फलां की तो अल्लाह मोड़ता नहीं और हमारी सुनता नहीं। ये सब शैतान के बस से है इंसान के दिल में, अल्लाह किसी की भी नहीं मोड़ता, ये अल्लाह का वादा है। बात समझाने के लिए बड़ा कुछ शैतान से भी बुरा है, कोई है दुनिया में शैतान से भी बुरा? कोई बंदा नहीं। अल्लाह ने तो शैतान की भी नहीं मोड़ी। शैतान ने कहा था ना रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबाअस, अल्लाह जन्नत से तो महरूम कर दिया, क़यामत तक मुझे मोहलत दे दे। अल्लाह ने मोहलत दे दी, उसकी भी सुन ली। तो शैतान से भी कोई बुरा है? अगर शैतान की अल्लाह ने नहीं मोड़ी तो मेरे भाई जो रहमान के सामने सजदा रेज होने वाला है, अल्लाह उसको कैसे मोड़? उस पर यकीन कीजिए, उस यकीन को फतन न। अल्लाह ज़ुल जलाल के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, सैयदना मुआज रिवायत करते हैं, सिलसिला सहीहा की रिवायत है 227, मा मिन नफ्सिन तमूत व यतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यरजिउ ज़ालिका इला क़ल्बिन मूक़। जो बंदा यकीन के साथ मरते वक्त ये पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह यकीन के साथ, ये यकीन उसे फायदा क्या देगा? उधर आंखें बंद होगी, सारे गुनाह भी मुआफ और जन्नती मेहमान बन जाए। यकीन की शान है। और कब्र के अंदर भी यकीन ही काम आएगा। हदीस के अल्फाज सही बुखारी की रिवायत है 86, वहाँ दो लोगों का तज़किरा है, एक अमल मुमिन अविल मुक़िन, यकीन करने वाला और सच्चा ईमान रखने वाला। और इसी तरह की रिवायत सुनन इब्न माजा में है 426। यकीन करने वाले से जब सवाल किया जाएगा, अच्छा बताओ तेरा ईमान कैसा था, तेरा दीन क्या था, कहेगा इस्लाम। और यकीन करने वाला चूंकि अमल करता है, हदीस के अल्फाज हैं जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे तो सर की तरफ से आएंगे ना, नमाज कहेगी पीछे रहो, इसको आराम करने दो, सारी जिंदगी तो ये इबादत में वगैरह कम ही करता। दाएं तरफ से आने लगेंगे ज़कात आ जाएगी, पीछे रहो इसको सवाल ना कर। बाएं तरफ से आएंगे फरिश्ते, सदका आ जाएगा। पाँव की तरफ से आने लगेंगे नेकियां, वो आ जाएंगी, पीछे रहो।
پھر اللہ کے حکم سے بھی اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ اور سوال 3 ہوں گے، ایمان، اچھا دین کیا ہے آپ کا، نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیے رب کون ہے؟ تو تینوں کے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد، میں ساری زندگی اپنا قائد اعظم اس کو مانا، اس ہستی کو جس جیسی ہستی اللہ نے زمین پہ بھی، میرا دین دین اسلام۔ فرشتے سوال کریں، اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتا کیسے چل گیا؟ 3 ہی سوال اور 3 ہی جواب۔ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت به، قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور میں نے کہا جو میرے رب نے کہا ہے سچ کہا۔ یہ عمل تھا جس سے یقین پیدا ہو۔ قرآن پڑھے نا تو یقین کیسے پیدا ہو، عمل ہو نا تو یقین کیسے پیدا ہو؟ پھر وہ فرشتے اتنی بات جب کرتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اور میرے بندے نے سچ کہا ہے، فرشتوں فافرشوا له فراش الجنہ، یہ 3 چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو اچھے اچھے لباس بھی پہنتا ہوگا، اس کو جنتی لباس فوراً پہنا دو۔ وافرشوا له فراش الجنہ، یہ زمین پہ لٹا کے اس کو چلے گئے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ زمین پہ لٹائے، نیچے کوئی مصلی کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے۔ میڈیکلی بھی آج ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر نیچے کوئی چیز بچھائے تو جسم گٹ جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کو مٹی پہ لٹانا چاہیے، پھر حفاظت اللہ کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں حدیث کہتی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کا نقصان نہیں کرے، اور نیک لوگوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے۔ یہ چھوٹی قبر میں بند چھوڑ کے چلے گئے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبوئیں بھی اس طرف آئیں، اس کی ہوائیں بھی آئیں۔ کتنا کھول دو قبر کو جو مجھے اور آپ کو اتنی نظر آتی ہے، مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اللہ اس یقین کرنے والے کی قبر کو کھول دے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے وَأَمَّا أَوِ الْمُرْتَابِ، جو شک کرنے والا ہے اللہ کے وعدے اور دین اور رسول اور قرآن اور آخرت کے بارے میں، ایسا شک کرنے والا منافق، اس سے بھی سوال ہوتے ہیں جواب ہی نہیں دے پاتا، اور فرشتے خود کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، تجھے جواب کیسے آنے تھے؟ آواز آتی ہے ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سنا تھا زندگی میں رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، اس کو 3 چادروں میں تو چھوڑ گئے، یہ اس کے بھی لائق نہیں ہے۔ البسوہ لباس النار، جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنا۔ وافرشوا له فراش النار، زمین ٹھنڈی ہے، اس سے تو سکون ملتا ہے، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈی زمین پہ لٹایا جائے۔ فیضیق علیہ قبرہ، اور اس قبر کو بھی طرح ملا دیا جاتا ہے، کس طرح تنگ کر دی جاتی ہے، حتی تختلف اللہ، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی ذات پہ یقین نصیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت 6306، یقین اگر ہو جائے نا تو 24 گھنٹے زمین پہ چلنے والا انسان جب بھی گرے گا موت آئے گی جنت میں جائے، 24 گھنٹے کی ضمانت ملتی ہے یقین کی وجہ سے۔ ضمانت کیسی ہے اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ یقین کر کے یہ کلمات صبح پڑھ لے۔ کون سے کلمات؟ جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنع ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اتنے کلمات یقین کر کے کوئی پڑھ لے صبح، فمات قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ جائے، وہو من اہل الجنہ، یہ جنتی، شام کو پڑھ لے، فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، فہو من اہل الجنہ، یہ جنتی۔ صحیح بخاری سے بڑھ کے قرآن مجید کے بعد کوئی آتھینٹک کتاب دنیا میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی کتاب۔ صحیح بخاری کی
یہ روایت بتاتی ہے میں اور آپ 24 گھنٹے جنت کی ضمانت لے سکتے ہیں کہ 2 منٹ صبح اور 2 منٹ شام یہ دعا پڑھ لے، آپ اللہ کی رحمت پہ یقین کیجئے وہ آپ کو جنت کی ضمانت۔ یقین اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یقین آ گیا ہے؟ قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، فیروز آبادی کہتے ہیں جس کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ مخالطت کثرت سے نہیں کرتا کہ یہ بیلی بنے گا تو میرا کام ہوگا، اس سے تعلق بنے گا تو کام ہوگا، وہ کہتا ہے کام اس نے کر، اس کو پھر اس کی ہی پرواہ رہتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ دوسری شانی ترک المدح لهم فی العطیہ، اللہ ہی اس لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اگر لوگ اسے کچھ دے بھی دیتے ہیں وہ ان کی تعریف کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، دلوایا تو اس نے دلوایا، کون جانتا۔ تیسری نشانی التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر دنیا کے اندر کوئی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ان کی مذمت نہیں کرتا، کہتا اللہ کو منظور نہیں ہوگا، اس کی کیا ہے، اس کو میں نے کچھ نہیں کہا، معاف کر دیتا۔ چوتھی نشانی ہر چیز میں، ہر کام میں اور ہر حال میں اور ہر وقت وہ اپنی تمام تمناؤں اور دعاؤں کا رخ کس طرف کرتا ہے؟ اللہ کی۔ یہ یقین کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر یہ نشانیاں پیدا فرما۔ کون سے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر یقین ہے؟ ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ یقین کرنے والوں کا اللہ ذو جلال کی قضاء و قدر پر ایمان ہو۔ قضاء و قدر کا مطلب اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے اندازوں پر ایمان ہوتا ہے، یہ یقین کرنے والوں کی پہلی سے فیصلہ ہوا، بیماری آئی اور بغیر بیماری کے بھی فوت ہو گیا، یقین کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا 1,24,000 پیغمبر بھی اللہ کے پاس چلے گئے، 1,44,000 صحابہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنے وقت پہ گئے۔ اگر کسی کو اللہ بلا لیتا ہے اس کا فیصلہ، اور اگر یہ کہے ابھی تو چھوٹے بچے ہیں کیا بنے گا، یہ یقین والوں کی باتیں نہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کون پالتا ہے؟ تجھے کس نے پالا ہے؟ یاد کرو تمہیں کس نے پالا ہے؟ وہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کیا بنے گا۔ اللہ ذو جلال کا نیک بندہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک آدمی جب فوت ہو گیا، خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا، دیوار گر گئی، 2 یتیم بچے تھے، حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اللہ نے 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے دیوار بناؤ، میرے نیک بندے کی اولاد کا فیوچر کہیں ضائع نہ ہو، نبیوں کو لگا دی۔ لیکن یقین شرط، جب ایک شخص سے کہا کہ کوئی نصیحت کرو، کہا نصیحت وہ کروں جو سنی ہوئی ہے کہ دیکھی ہوئی، کہتے ہیں جو دیکھی ہوئی ہے وہ نصیحت کر، کہتے ہیں دیکھا میں نے یہ ہے، عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہوئے تو اس کی وراثت میں 18 دینار تھے، کتنے؟ کفن دفن اور قبر میں خرچ ہو کے باقی بچے 11، کتنے؟ بیٹے بھی 11 تھے، ایک دینار بیٹوں کو ملا، کتنی وراثت میں؟ ایک۔ اس سے پہلے جو ایک شخص تھا اس کے بھی 11 بیٹے تھے، ہر بیٹے کو 1,00,000 دینار ملا وراثت۔ کہتا میں نے دیکھا جن کو لاکھ دینار ملا تھا انہوں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ملا ان کو وراثت میں لاکھ دینار، لیکن وہ بازاروں میں کشکول لے کے مانگتے پھرتے دیکھے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 1 دینار ان کو وراثت میں ملا، لیکن حلال تھا، وہ 100 گھوڑا آج بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر۔ یہ یقین ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو خوشی سے تسلیم۔ اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے کہ اس بندے کو اتنا دینا، اچھلو نہیں مچلو نہیں، یہ کہو یہ اللہ نے دیا ہے، شاید میں اس کے بھی لائق تھا کہ نہیں لائق۔ جب میں یہ کہتا نا مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا۔ اگر تیری قسمت میں اللہ نے رکھا ہوتا دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی؟ سوچو تو صحیح، جب کوئی رکاوٹ بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا دنیا میں، تو پھر اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز تمہیں میرے
گھنٹے گنے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ساری دنیا کو پیغام دے دو، 2 آیتیں جس کو سمجھ آ جائیں زندگی کے آخری سانس تک کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں۔ 2 آیتیں صرف؟ کہا کون سی آیتیں؟ کہتے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ لڑائی، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے زیادہ چاہیے۔ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے؟ اللہ کو زیادہ پتا۔ دوسری آئے اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے۔ آپ کا کیا خیال ہے 5ویں جماعت کا رزلٹ سے پہلے آپ کا 10ویں جماعت کا رزلٹ آ جائے گا؟ جس بندے کو لکھنا نہیں آتا وہ اخباری رپورٹر بن سکتا؟ وقت اس وقت سے پہلے نہیں ملے گا، یہ یقین کر لیجیے۔ جب یہ یقین آ جائے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، پھر کہنا یہ چاہیے یہ وقت آئے گا اللہ ضرور دے گا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت، وہ زیادہ جانتا ہے۔ دوسری صرف اہل یقین وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور سلف صالحین نے بھی بیان کیا کہ اہل یقین اللہ رب العزت کے سوا کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ بھی انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، آپ پہ کبھی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے؟ لوگ تو گھائل ہو جاتے ہیں۔ کہتے میں کیوں پریشان ہوں؟ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمأن قلبی، مجھے تو یقین ہے شاید لوگوں کو نہیں ہوگا، جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھا، دنیا کی کوئی طاقت ایک لقمہ مجھ سے نہیں چھین سکتی، میں مطمئن رہتا ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ میرے رب نے لکھا ہے، میرے رب نے مجھے دینا ہے، ایک لقمہ بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ وعلمت بأن عملی لن یقوم بہ غیری فاشتغل، جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے، اس لیے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، اپنے کام پہ لگا رہتا ہوں، لوگوں پہ میں توجہ نہیں رکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی ہمارے ان کے ساتھ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، عبادت کو، دیگر جو شریعہ کام میں ان کو پورا کرنا۔ یہ یقین جب تک نہ ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، نہ اس وقت تک یقین بنتا ہے نہ اس وقت انسان کا ایمان مکمل ہو۔ یقین کرنے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ویسے ہی ہو۔ اس پر ایمان جب تک نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو بسا اوقات اچھا فیصلہ ہے کبھی نہیں لگتا، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، میرے رب کا ہر فیصلہ، جب تک وہ ان فیصلوں پہ یقین کر کے اللہ کے فیصلوں کو مقدم نہیں کرتا اس کا ایمان پختہ ہی نہیں۔ چوتھی صفت یقین کرنے والوں کی کہ وہ نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھ، کس کو سمجھتا ہے؟ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان بھی ہو تو اس نقصان کو بھی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پوری کائنات کو جمع کیا جائے تو کیا محمد مصطفیٰ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب سے کائنات بنے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانیت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو بھی اگر تکلیف آئے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اللہ تو جلال یہ چاروں وصف ہمیں نصیب فرما، لیکن ان چاروں وصفوں کے ساتھ راز کی بات بتا کے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ 4 باتوں پہ یقین کر لے، دل سے خوف ویسے ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم کہتے نا بس موت آئے کہ نہیں آئے، نہ جانے کب آنی ہے، ہم سوچتے ہیں میں بیمار ہوں گا، اچانک لوگ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ گھر لے جو اس کو جواب ہو گیا، پھر موت آئے گی۔ اچھا تو چلتے چلتے اللہ روح نہیں کھینچ سکتے، بولتے بولتے انسان کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتے؟ یہ تخمین نہیں اور یہ باتیں کہاں سے سوچتے؟ 4 باتوں پہ یقین کر لی۔ سب سے پہلے میرے بھائی، انہو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، صحیح الترغیب کی روایت 1702، جو لقمہ، جو پانی کا قطرہ
میں اور آپ لکھوا کے آئے ہیں، ہماری پیدائش کے 5 ماہ پہلے یہ سب کچھ طے کر دیا گیا تھا۔ جب ہر جان اپنی خوراک کا آخری لقمہ اور آخری قطرہ کھا نہیں لے گی، اس کو موت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس سے سچی زبان اللہ نے کسی کو عطا نہیں۔ دوسرا یقین کر لیجئے، جو وقت طے ہے نا، کبھی اس سے 1 سیکنڈ پہلے آپ کو موت۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک پل بھی پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی، وقت مقرر۔ تیسرا یقین، اللہ ذوالجلال نے جگہ بھی مقرر کی ہے، اس کو کہاں موت ہے؟ جگہ بھی مقرر ہے، اس کو کہاں موت آنے؟ ساری زندگی خالد بن ولید میدانوں میں رہے، اور وہ کہتے ہیں خالد بن ولید وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، ایک بل اتنی جگہ بھی میرے جسم میں خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو۔ ساری زندگی لڑائیاں کی ہیں دین کو بلند کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید نے شہادت مانگتے رہے ہیں، موت ان کے آگے آگے رہی ہے، یہ پیچھے پیچھے رہے، لیکن موت آئی بھی ہے تو کہاں چارپائی پہ گھر لیٹے، اور ساتھ کو کہا کرتے تھے جاؤ میرا پیغام دے دو۔ وَلَا نَامَتْ عَيُونُ الْجُبَنَا، اور بزدلوں کو نیند نہیں آتی، ان کو میرا پیغام پہنچا دو۔ میں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی بلند لڑائیاں کی ہے، آج گھر لیٹے مجھے موت۔ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ بِالصِّدْقِ بَلَّغَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، جس سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں چارپائی بھی۔ تو جو جگہ ہے وہ طے ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال نے جہاں اس کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دے۔ پھر سبب بھی طے ہے، اس کو ہچکی آئے گی فوت ہوگا، یہ بیٹھا بیٹھا اچانک فوت ہوگا، یہ سویا سویا اٹھے گا نہیں، اس کو بیماری ہوگی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سبب بھی طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله میتة عبد بأرض جعل له الیها حاجة، اللہ عزوجلال جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں جس جگہ دینی ہو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں، جس سبب سے آنی ہو وہ سبب پیدا ہو جاتا۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ایک شخص نے ساری زندگی مچھلی، کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کانٹا نہ مجھ، ساتھیوں نے مجبور کیا، پہلے دن مچھلی کھائی، کانٹا چبھا، وہیں فوت ہو۔ اللہ کا فیصلہ تعجب کی بات ہے، کس طرح 43 سال تک حج کے لیے پیسہ جمع کرنے والی انڈین عورت جب وہاں پہنچی ہے خوشی میں آ کے سجدے میں چلی گئی کہ اللہ نے حج کے لیے بلا لیا ہے، اور سجدے میں پڑی فوت ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال سبب طے ہے، جگہ طے ہے، وقت طے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ کھا کے ہی فوت ہونا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں طے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ مسکراتے جانے کی تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، توہین کو خالص کرنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، خیر خواہی مسلمانوں کے لیے مانگو اور کرو، یہ کام کرو۔ جب جاؤ تو مسکراتے جاؤ، جانا ہے تو پھر بھی کس کے پاس جانا؟ وہ ایک دیہاتی تھا نا، تو دیہاتی کو لوگوں نے بڑا ڈرایا، قبر بھی ہوگی، حشر بھی ہوگا۔ کہتا میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں، لیکن یار ایک بات تو بتاؤ ویسے جانا کدھر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پاس۔ کہتا پھر خیر ہے، وہ بڑا رحمان رہی، دنیا جہان کے سارے رشتہ دار مل جائیں تو اتنی محبت تمہیں نہیں دے سکتے، ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں دے سکتی کتنا تمہارا رب تمہیں عزت اور تمہیں محبت سازے گا۔ وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ اللہ پر یقین یہ سچے مومنوں کو اور جس کو یقین مل جاتا ہے اس کو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت، اور جو یقین سے محروم ہے وہ دنیا کے ہر غم اس کو چمٹ جاتے ہیں۔ یقین ایسا ہے جو انسان کے دل سے خوف کو دور کرتا ہے، یقین نہ ہو تو ہر وقت پریشانی انسان کے دل میں رہے۔ یقین کر لیجئے کہ تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے، تمہارے رب کے وعدے سچے ہیں، اور تمہارے رب نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی باتیں سچی ہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ مسلمانوں تم اللہ کے سامنے چکتے رہو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے۔
میری اللہ سے دعا ہے یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ہر قسم کی وبا اور بیماری اور مصیبتوں سے سب کو میں اور اللہ عز و جلال جو بھی بیمار ہیں روحانی یا نفسیاتی یا جسمانی ان کو شفیاب اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو کروڑہ رحمتوں سے نواز دے اور ان کی عافیت کو بہتر فرما اور اللہ عز و جلال اس طرح اس تیرے گھر میں سب جمع ہیں تو جنت فردوس میں جمع فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ بہت ضروری بات یقین کرنا یہ ایمان کی نشانی، لیکن اس کا قطعاً یہ معنی نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول نے جو احتیاطات بتائی ہیں اس کو قبول کرنے میں ضد کرنے والا اللہ کو بہت ہی ناقص سنت ہے کہ احتیاط کرو۔ فرق کیا پڑے یہ بات بھی سمجھ۔ یقین میرا یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہونا ہے، احتیاط میں اس لیے کروں گا کہ اللہ کے رسول نے بھی کی، میں کچھ زیادہ متقی ہوں، میرا کو رب پہ زیادہ توکل ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا یقین کرنے والے اور توکل کرنے والی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زرہ پہن کے میدان میں آئے، انہوں نے بھی کہا ہے اونٹنی کی ٹانگ باندھو پھر توکل کرنا، تو میں ان سے زیادہ متقی۔ یہ ڈاکٹرز اگر کوئی آپ کو احتیاط کی بات کہتے ہیں ضد نہ کیا کرو، بات مانا کرو۔ ذمہ دار کوئی بات کہتا ہے تو اٹ درمی نہ کیا کرو، بات مان لیا کرو۔ یہ بھی سچ ہے کہ تمہارا کوئی ذمہ دار بات کرتا ہے اس کی بات کو سنو مانو۔ اگر تو ہم دین میں سچے ہیں تو ہمیں اللہ پہ یقین بھی کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ سنت سمجھتے ہوئے ان احتیاطات کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ مالک الملک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا